اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص ماہر مضمون اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ 40 ڈیز انگلش لینگویج کورس کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ڈے 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آئیں ڈے 14 14ویں دن کا آغاز کرتے ہیں۔ انگریزی میں حروف صحیح کانسوننٹ کے تلفظ۔ واولز کی طرح انگریزی کے کچھ کانسوننٹ حروف صحیح کے تلفظ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے سی کا تلفظ سین اور کاف ہوتا ہے، جی کا تلفظ گا اور جیم، ایس کا زے، ضاد، زے، سین، شین، ٹی کا شین، چے، ٹے، دال وغیرہ یہ تلفظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیے گئے بیان کے مطابق انگریزی کانسوننٹ کے تلفظ پر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ کے لیے انگریزی تلفظ کے آغاز کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انگریزی زبان میں کانسوننٹ یا حروف صحیح جیسے ڈی، ایف، ڈی ڈال اور دال، ایف فا کی آواز کو ظاہر کرتا ہے، جی گاف اور جیم، ایچ ہا، جے جیم کے، کاف ایل، لام ایم، میم این، نون آر، را ایس، سین اور ٹی ٹھے تھے، وی واو، ڈبلیو واو، ایکس کس، وائی ای اور زیڈ زال، زے، ضاد، زوا۔ دراصل انگریزی کے ان حروف کا تلفظ تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ نیچے دیے گئے اردو کے حروف کا ہوتا ہے، لیکن اگر انگریزی کے کانسوننٹ حروف کا صحیح تلفظ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ذرا گہری نظر سے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سبھی انگریزی کانسوننٹ کا تلفظ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کسی اہل زبان سے یعنی جس کی مادری زبان انگریزی ہو اس کے منہ سے ان کانسوننٹ کا تلفظ سنیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کے پی ٹے بالکل کاف پا ٹھا جیسے نہیں، یہ کاف ہا پا پھا ہا تھا ٹھا کے درمیان کہیں بولے جاتے ہیں۔ اس طرح جے جیم کی طرح نہ ہو کر کچھ ڈال جاب کی طرح بولا جاتا ہے، مگر یہ اتنا ایک باریک فرق ہے کہ توجہ دینے پر ہی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹی وی یا ریڈیو نشرات ہونے والے خبرناموں کو سننے، جب کوئی انگریزی ٹیلی کاسٹ یا براڈ کاسٹ کر رہا ہو تو اس کی تقریر بغور سنیے، اس طرح آپ اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب آر کو لیجئے، ہم آر بولتے ہیں تب زبان میں ایک ترتراہٹ پیدا ہوتی ہے، ہم درم کہتے ہیں تب بھی را کہتے ہیں وقت زبان پر ترتری پیدا ہوتی ہے، را کہتے وقت زبان پر ترتری پیدا ہوتی ہے۔ انگریزی کے آر کا کچھ ایسا ہی تلفظ ہے، رن، رول، ریئل، راؤنڈ۔ اس کا فرق بھی آپ بار بار سن کر جان سکتے ہیں۔ آر کے پہلے واول ہو اور آر کے بعد حرف صحیح ہو، یعنی آر کے پہلے اگر کیا جائے واول آ جائے اور آر کے بعد حروف صحیح ہوں تو یہ بہت ہلکے سے بولا جاتا ہے اور کبھی بالکل خاموش رہتا ہے۔ اس سے پہلے کا کچھ واول کچھ لمبا کھینچ جاتا ہے، جیسے فارم، آر اے ایم، عام، آرٹ وغیرہ، یا ایس کا تلفظ سین کی طرح تو ہوتا ہے لیکن سین ایسے بولا جاتا ہے جیسے سیٹی بجاتے وقت اور آواز نکلتی، جیسے سویٹ، سی، سین، کاف، ایف، فا، ایچ ہا، لام،
ایل، میم ایم میم، این نون، کاف کیوں، وی واو، ڈبلیو واو، ایکس کس، وائی یا زیڈ۔ ان کانسوننٹ کا تلفظ تقریباً اردو کے حروف کے تلفظ کی طرح ہوتا ہے۔ ایف اور پیچ دونوں حروف کا تلفظ فا سے ہی ہوتا ہے، جیسے فال اور فلاسفی وغیرہ۔ تو یہ کچھ قاعدے دیے گئے تھے، کچھ اصول دیے گئے تھے انگریزی حروف کے، جو حروف ہے جو الفابیٹس ہیں ان کے حروف صحیح یعنی کانسوننٹ کے تلفظ تھا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا وزٹ کریں، دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔